ولادت ہوتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی 22 رجب المرجب بروز اتوار کی شب بیت الحرام میں خانہ کعبہ میں آنکھ کھولتے ہیں۔ پہلی دفعہ جب آنکھ کھولتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدین سے پوچھتے ہیں کہ نام کیا رکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو نام آپ تجویز کریں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اس بچے کا نام علی رکھا جائے۔ تو والدہ کہتی ہیں کہ میں نے یہی آواز خانہ کعبہ میں سنی تھی، مجھے یہی ندا سنائی دی تھی اور آپ نے وہی غیبی ندا پر نام رکھا ہے۔ حضرت علی کی ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور نبوت سے 10 سال قبل ہوئی اور پیدائش سے لے کر زندگی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک قریبی تعلق اور سب سے زیادہ صحبت جس شخصیت کی رہی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی والدہ حضرت فاطمہ بن اسد سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کی وفات کی خبر دی تو آپ نے خود ان کا تجہیز و تکفین کیا، قبر کے اندرونی حصے میں خود جا کر لیٹ گئے، پھر اٹھے، اپنا کرتا ان کو پہنایا اور اس کے بعد دعا کی کہ یا اللہ یہ میری والدہ ہیں، انہوں نے مجھے کھلایا اور پلایا تو ان پر رحم کر۔ پھر جہاں قبر میں خود لیٹے تھے وہاں پر سیدہ فاطمہ بنت اسد کو سپرد خاک کیا گیا۔ یہ والدین کی فضیلت ہے۔ اور پھر 6 سال کی عمر میں حضرت علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان کا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ بچہ جس نے آنکھ ہی گود نبی میں کھولی ہو، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کی قربت میں، ان کی شفقت میں گزرا ہو، وہ بچہ کس درجے ایمان کی طاقت سے لبریز ہوگا، اس کا اندازہ آنے والی زندگی اور آنے والے ادوار اور واقعات سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، آپ بڑے ہوتے گئے۔ ایک وقت آیا کہ جب قریش میں اور مکہ میں قحط سالی کی کیفیت تھی، تو خاندان کے سب لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضرت ابو طالب کے بچوں میں سے کچھ بچوں کو گود لے لیا جائے۔ تو جن بچوں کو باقی اصحاب نے گود لیا ان میں حضرت حمزہ نے حضرت جعفر کو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جن کی عمر مبارک اس وقت 6 سال تھی، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیر کفالت لے لیا۔ اس کے بعد سے ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا۔ اسی مناسبت سے یہ کہا جاتا ہے کہ 6 سال کی عمر سے ہی آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ قربت، وہ انسیت، وہ شفقت حاصل تھی جو کسی اور ہستی کو شاید ہی نصیب ہوئی ہے۔ جب ہجرت کا واقعہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر دیتے ہیں اور آپ کی والدہ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتی ہیں اور مکہ میں صرف 3 ہستیاں موجود رہ جاتی ہیں، جن میں سے ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور تیسری ہستی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت جب اختیار کرتے ہیں تو حضرت علی کو یہ کہتے ہیں کہ اے علی، وہ میری جو سبز چادر ہے میرے بستر پر، اسے تان کر لیٹ جاؤ اور یہ امانتیں ہیں، یہ لوگوں کے سپرد کر دینا۔ یہ ایک واقعہ ہے جہاں پر آپ نے اپنے گھر کی اور اپنے سپرد کی گئی امانتوں کی ذمہ داری حضرت علی کے حوالے کی، اور ایسا ہی ایک دوسرا واقعہ جنگ یرموک کے موقع پہ ہوتا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت کی حفاظت کے لیے، ان کے نگہداشت کے لیے، ان پہ نظر رکھنے کے لیے جنگ میں نہ شامل ہونے کے لیے کہتے ہیں واحد غزوہ ہے جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ شریک نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکوہ کیا، انہوں نے کہا کہ کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ جائیں گے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہارا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو مقام حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کس درجے اعتماد کرتے تھے کہ جہاں پر بھی امانتوں کی سپردگی، جہاں پر بھی اہل خانہ اور جہاں پر بھی اندرونی معاملات کی بات ہوئی، آپ نے ہمیشہ اعتماد ایک شخصیت پہ کیا اور وہ شخصیت تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی۔ اب امانتیں ان کے سپرد ہیں، باہر دشمن تلوار نکالے کھڑے ہیں،
اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو شخص اس سبز چادر میں لپٹا ہوا سویا ہوا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور وہ اس طاق میں ہے کہ کب آپ نکلیں گے اور کب وہ موقع پا کر وار کریں گے اور خدا نخواستہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جائیں گے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا اور اس نور رسالت کو بجھا دیا جو اللہ کو قطعاً منظور نہیں ہے، اسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہی تدبیر کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف شب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر لٹا کر خود سورہ یاسین کی آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہوئے ہاتھ میں ایک مٹھی پکڑ کر اور اس مٹھی کی ریت ان لوگوں کے اوپر جو کہ اس وقت حصار باندھے کھڑے ہیں تلواریں نکالے ہوئے ان کے درمیان سے گزر جاتے ہیں اور وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنی زندگی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ مقدم جانتے ہوئے وہ رات بستر رسالت میں گزارتے ہیں۔ یہ سعادت بھی کم ہی لوگوں کو اس طرح سے نصیب ہوئی ہوگی۔ اور اس کے بعد 3 دن کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ مدینہ المنورہ میں تشریف لے جاتے ہیں، جہاں پر کہ تمام مہاجرین اکٹھے ہو چکے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مواخات قائم کرتے ہیں، تمام لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیتے ہیں، کسی کو کسی کا بھائی، کسی کو کسی کا بھائی، سب لوگ بھائی بھائی بن گئے۔ رہ گئے تو صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے کس کا بھائی بنایا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ تو ایک ہی ہستی کو انہوں نے اپنے ساتھ منسوب رکھا اور وہ ہستی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی۔ آخری حجت الوداع کا موقع ہے۔ حج کا خطبہ ارشاد کرنے کے بعد وہاں سے تشریف لے آتے ہیں رسول خدا۔ راستے میں ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے جسے مقام صحبا کہتے ہیں۔ اس جگہ پر رکتے ہیں، رک کر وہاں پر آپ ایک بہت بے نظیر بات کہتے ہیں، ایک بات ارشاد فرماتے ہیں جو بات آج تک تمام لوگوں کے مقام صحبا پہ جو واقعہ ہوتا ہے وہ آج تک لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فتح خیبر سے واپسی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام صحبا پہ رکے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کسی ضروری کام کے لیے بھیجا، حضرت علی گئے، وہ کام ادا کر کے واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گود میں سر رکھ کے سوتے ہیں وہ گود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے، اور آپ کا ادب اور آپ کی محبت اجازت نہیں دیتی کہ ذرا سا بھی ہلے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ اسی کیفیت میں عصر کا وقت گزر جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خود نماز عصر ادا کر کے لیٹے تھے، اٹھتے ہیں تو پوچھتے ہیں اے علی کیا تم نے نماز عصر ادا کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اچھا سورج غروب ہو گیا ہے لیکن تم نماز عصر وقت پر ہی ادا کرو گے۔ تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا تو اس پر سورج کو لوٹا دے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا وہ سورج جو غروب ہو چکا تھا وہ غروب ہونے کے بعد پھر طلوع ہو گیا، یہاں تک کہ پہاڑوں پر اور زمین پر دھوپ چمکنے لگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وضو کیا، نماز عصر پڑھی اور پھر سورج